بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21، 23، 25، 27، 29 شب قدر کی رات صرف یہ 8 نوافل اس طرح ادا کر لو۔ یہ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ وہ سب کچھ اللہ عطا کرے گا جس کی آپ نے ہمیشہ طلب کی ہے۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ نوازے گا، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کرے گا کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں شب قدر کی۔ شب قدر کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں کون سی ہے؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ لیکن بہت سی بزرگان دین اور صحابہ کرام کا کہنا ہے شب قدر کی رات 27ویں رات ہے، تو الحمدللہ 27ویں رات بھی بہت جلد آ جائے گی۔ شب قدر کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 برس مہینے 23 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں، تو جس انسان کی ایک رات عبادت میں گزری اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزارا۔ اب 83 برس کا زمانہ کم سے کم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ شب قدر کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے امور اور خدمات پر معمور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر فضیلت ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ موطئ امام مالک میں بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمری میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ بس اللہ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ نے اس پر توجہ کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ جو تم پر سایہ فکن ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو تو یہ احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا۔ جیسے حالات جا رہے ہیں، لوگوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا کو اختیار کر لیا ہے، شرم و حیا آنکھوں سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے بھائی ہیں، بہت سی ایسے بہنیں ہیں، بہت سی ایسی مائیں ہیں جو اپنی ساری رات کو عبادت میں گزارتی ہیں۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ سال میں یہ رات صرف ایک مرتبہ نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا، تو اس رات کو بھی لہو و لعب میں گزار دیا، تو پھر ہم کیسے یہ امید لگا بیٹھیں کہ ہمیں جنت ملے گی، تو پھر یہ کیسے امید لگائی بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت ہم اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ دوستو، یہ سب کچھ پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات نصیب کی ہے۔ اس رات کو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو۔ آج موقع ملا ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ جو شخص طاق شب قدر کو اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، تو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے،
اپنی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کے محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل اس کو ضرور کر لو۔ دیکھو جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح بعض راتیں، بعض ایام فضیلت والی راتوں میں سے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عیدین ہے۔ یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور دنوں میں یوم عاشورہ فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں یہ کام ضرور کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس رات کو ویسے تو بہت سی عبادت کی جاتی ہیں، آپ اس رات میں ذکر و اذکار کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے درود پاک پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور جو بھی وظائف آپ پڑھنا چاہیں ان وظائف کو پڑھیں۔ لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہ جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں دوستو، یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں لوٹنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس رات میں سمیٹ لو، اس رات کو ضائع مت کرنا۔ اور یہ 8 نوافل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کیے، پھر سلام پھیر لیا، پھر 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 نوافل کی نیت کرنی ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اب یہ 2 نوافل کی جو آپ نے نیت کرنی ہے، نیت آپ نے ایک ہی کرنی ہے۔ وہ نیت یہ ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے پہلے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے، اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد 2 رکعتوں میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی آپ نے اسی طریقے سے نیت کرنی ہے۔ ان نوافل کو بھی ادا کرنے کے بعد آخری 2 نوافل کی نیت بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں، یہ 8 نوافل آپ پڑھ لیں، تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے فوری طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو چاہیے آپ مانگ لیں، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔
آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ ایک خاص عمل ہے، یہ ایک بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سے اعمال پہلے بھی پڑھے ہیں، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر دیتا عطا کرتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 بار اللہ الصمد پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ نے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اس دعا کو پڑھنا ہے، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ آج آپ نے ان کلمات کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، پہلے نمبر پر 8 نوافل 2 کر کے ادا کر لیے، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیا، اس کے بعد 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، مسکین بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگیں۔ اے میرے پروردگار، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی کی دعا مانگنے کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگے، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کی دعا مانگے، امن اور سکون کی دعا مانگے، پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگے۔ جو آپ کا دل چاہے آپ وہ دعا اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگے۔ یقین جانیے یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے۔ تو اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا لیے، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیے۔ اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکھوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما، ان کے دکھ غم قرضداریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما۔ اے ہمارے مالک و مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کی کیا کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا مصیبتیں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا سب پہ کرم فرما، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک رات میں جو شب قدر کی رات ہے، مجھے بھی میرے تمام بھائیوں کو
میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے، پیارے آقا پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کا نمازی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔